رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنة للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ مجالس ایصال ثواب رکھی گئی ہیں، جیسا کہ بتایا گیا تھا۔ ان خطبہ اور ذاکرین کی ترویح روح کے لیے کہ جن خطبہ اور ذاکرین نے اس منبر سے پیغام محمد و آل محمد علیہ السلام پہنچایا ہے اور اب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اس لیے سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ان تمام مرحومین کو ہدیہ کر دیں جن کے ایصال ثواب کے ارادے سے یہ مجالس رکھی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن اللہم صلی اللہ۔ اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ ماہ ذی الحجہ ہے، شروع ہو چکا ہے اور ماہ محرم آنے والا ہے۔ آج ماہ ذی الحجہ کی شب جمعہ ہے پہلی، اور اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو سفیر حسینی حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ، اور پھر 9 ذی الحجہ ہی کو وہ المناک حادثہ بھی کہ جب سید الشہداء کو جو حج کے ارادے سے مکے آئے ہوئے تھے، مکہ چھوڑنا پڑا ہے اور حج ترک کر کے سفر اختیار کرنا پڑا، یعنی کربلا کے سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ پہلی منزل تو 28 رجب کو ہی شروع ہو گئی تھی جب امام نے مدینہ چھوڑا تھا، مکے کی طرف سفر کیا تھا۔ اب جو سفر کا آغاز ہوگا، ابھی تو حسین مکے میں ہیں، لیکن اب 9 ذی الحجہ کو جو حسین کا سفر شروع ہوگا تو پھر وہ کربلا پہ جا کے تمام ہوگا۔ مجالس بھی ذاکرین اور خطبہ کے ایصال ثواب کے لیے ہیں جنہوں نے منبر سے خدمت کی ہے، قوم کی پیغام پہنچایا اہل بیت کا،
مجلس کے ذریعے، انجمن کی طرف سے ہے جن کا کام اہتمام عزاداری ہے، ان ساری مناسبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اس وقت موضوع گفتگو یہ رکھا ہے کہ اگر شہداء میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی عزاداری کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اور ہمارے ائمہ نے سارے اپنے شہیدوں کے بیچ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی یاد منانے، ان کا ذکر کرنے، ان پر گریہ کرنے، ان کو یاد رکھنے کی تاکید کی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آخر اس عزاداری میں کا اتنا اہتمام کیوں کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، جبکہ اکیلے شہید سید الشہداء نہیں ہیں، انبیاء و مرسلین میں ہزاروں کی تعداد میں شہید ہیں، اور ہمارے 14 معصومین جو ہمارے ہادی اور رہبر ہیں، اس میں صرف زمانے کا امام جو زندہ و سلامت ہے، اس کے علاوہ سب شہید ہیں۔ تو پھر ان شہداء کے درمیان اللہ نے یہ خصوصی اہتمام کیوں کیا عزائے حسین کا؟ میری گفتگو کے پہلے حصے میں تھوڑی دیر وہ تذکرے ہوں گے کہ جن سے ہمیں اس کا احساس ہو کہ عزائے حسین کا اور عزاداری کا بڑا اہتمام اللہ کی طرف سے ہے، اس کے رسول کی طرف سے ہے، اور ائمہ طاہرین کی طرف سے ہے۔ اور دوسرے حصے میں پھر عرض کروں گا کہ اگر یہ اہتمام ہے تو اس کے پیچھے وہ حکمتیں اور مصلحتیں کیا ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے عزاداری کو اتنا اہم قرار دیا ہے۔ میرے عزیز، اس سلسلے کی پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں جو فطرتیں دی ہیں، فطرت دی ہے، ہماری جو طبیعت ہے، ہماری جو فطرت ہے، انسانی فطرت، اس فطرت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب ہمارا کوئی عزیز، کوئی قریب، کوئی رشتہ دار، خدا نہ کرے باپ، ماں، بھائی، بہن، اولاد، ان میں سے کسی کی موت ہو جائے تو اس موت کا صدمہ اس وقت اتنا ہوتا ہے کہ آدمی سے زندگی چھوٹ جاتی ہے۔ ہم آپ دن رات یہ مناظر دیکھا کرتے ہیں کہ گھر میں باپ بیمار تھے، اسپتال میں ایڈمٹ رہے، بیٹے نے بھرپور خدمت کی لیکن زندگی نہ تھی، نہ بچ سکے، جنازہ گھر میں لے کے آئے، اس سے پہلے کئی دن سے ICU میں ایڈمٹ تھے، اپنے ہوش و حواس کو پوری طرح سے اولاد نے، بیٹوں نے، بیٹی نے لگا رکھا تھا باپ کی خدمت میں، نہ کھانے کا پتہ تھا نہ پینے کا۔ اب موت ہو گئی، جنازہ آ گیا، تو گھر میں جنازہ رکھا ہے، بیٹے نے، بیٹی نے نہ جانے کب سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ لوگ خوشامد کرتے ہیں کہ بیٹا نہ جانے کب سے نہیں تم نے کھایا ہے، تھوڑا سے پانی پی لو، تھوڑی سے چائے پی لو، لیکن آدمی اتنا غمزدہ ہوتا ہے کہ ایک گھونٹ پانی بھی اس وقت حلق سے اترنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایک پیالی چائے پینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ مناظر ہم دیکھتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہماری فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ جس سے ہمارا کوئی رشتہ محبت ہوتا ہے، جب اس کی موت ہوتی ہے تو ہم اس میں غمزدہ ہوتے ہیں، اور اتنے غمزدہ ہوتے ہیں کہ ہمیں زندگی کے دوسرے کاموں کا ہوش نہیں رہ جاتا۔ یہ ایک سچائی ہے۔ پھر ایک دوسرا منظر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی گھر جس میں جنازہ رکھا تھا اور کوئی ایک گھونٹ چائے پینے تیار نہیں تھا، اسی گھر میں پھر شادیاں بھی ہوتی ہیں، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، ولیمہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اب یہ کیا ہوا
کہا جب موت ہوئی تھی جنازہ گھر میں رکھا تھا اس وقت بالکل مصیبت تازہ تازہ تھی، لہذا غم تازہ تھا، لیکن وہ بے چینی جو جنازہ اٹھنے تک ہوتی ہے، وہ جنازہ دفن کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وقت مرہم بنتا ہے اور آدمی اس غم کو بھولنا شروع کر دیتا ہے، اور بڑے سے بڑا حادثہ بھی، چاہے وہ جوان بیٹے کی موت ہو خدا نہ کرے، چاہے ماں باپ کی موت ہو، دھیرے دھیرے آدمی بھولتا ہے، پھر برسی میں یاد کر لیا، تھوڑی دیر کے لیے غمزدہ ہو گئے، لیکن اب وہ بے چینی نہیں ہوتی جو بے چینی موت کے وقت تھی، جو بے چینی مثلاً جنازہ اٹھنے کے وقت تھی، جو بے چینی دفن کرنے کے وقت تھی، اب وہ گھٹتی ہے اور دھیرے دھیرے نارمل زندگی ہو جاتی ہے، آدمی زندگی کی طرف واپس آ جاتا ہے، جس کی ہچکیاں نہیں رک رہی تھیں وہ قہقہے لگاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ بھی تو فطرت ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان کو دو فطرتیں اللہ نے دی ہیں، ایک مصیبت پڑنے پہ غمزدہ ہونا، اور ایک وقت گزرنے پر مصیبت کے غم کا ہلکا ہو کے بھول میں بدل جانا۔ آدمی اپنی مصیبتوں کو بھول جاتا ہے، جوان بیٹے کی موت پر جو بات بات پہ روتا تھا، اب کبھی رو پڑا تو رو پڑا ورنہ نہیں، اور پھر یہ تو ایک نسل ہے، اب ایک نسل کے بعد دوسری دادا کی موت پہ پوتے تھوڑے رنجیدہ ہوئے، پھر پوتے آئے تو اب دادا کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ رونا نہ پیٹنا نہ غمزدہ ہونا نہ مصیبت ہونا۔ تو دو فطرت کے قانون ہیں، دو سچائیاں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ایک ہے مصیبت پہ غمزدہ ہونا، اور دوسرا ہے اس غمزدگی کا، اس مصیبت کا بھول سے بدل جانا اور غم کا یا مٹ جانا یا ہلکا ہو جانا۔ مگر پروردگار عالم نے حسین کے غم کے لیے اس فطرت کو بدل دیا ہے۔ 14 صدیاں بیت گئیں، نسلوں کے بعد نسلیں بیت گئیں، مگر آج بھی حسین کا غم ویسے ہی تازہ ہے جیسے ابھی شہادت حسینی واقع ہوئی ہو۔ تو خود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہتمام الہی اہتمام ہے، یہ اہتمام الہی انتظام ہے کہ غم حسین باقی رہے، غم حسین زندہ رہے، غم حسین بھول میں نہ آنے پائے۔ ادھر لبوں پہ حسین آیا، ادھر آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو جاتے ہیں، ادھر حسین کی قربانی کی کوئی یادگار سامنے آ گئی، کہیں علم پہ نگاہ پڑ گئی، کہیں ذوالجناح پہ نگاہ پڑ گئی، کہیں تابوت پہ نگاہ پڑ گئی، تو وہی بے چینی پیدا ہوتی جیسے جنازہ سامنے ہو۔ تو یہ ایک اہتمام الہی، میں عرض میں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ عزاداری کے لیے خصوصی اہتمام پروردگار عالم نے کیا ہے، تو پھر اس کے پیچھے کی جو مصلحتیں ہیں، جو اس کے مقاصد ہیں، جو اس عزاداری کی بقا کے اغراض ہیں، وہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حسین کی عزاداری کے اہتمام کا دوسرا پہلو سماعت فرمائیں، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ہم نے آپ نے زندگیاں بسر کی ہیں اور ان میں جو کچھ دیکھا اور سیکھا ہے، ان میں سے ایک سیکھنے بات جو سامنے آئی ہمارے آپ کا آتی ہے، دنیا یہ حوادث کی ہوئی ہے، ہر وقت حادثات ہوتے رہتے ہیں، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں کوئی چھت سے گر گیا، کہیں کسی کا ہارٹ فیل ہو گیا، کہیں آگ لگ گئی، دن رات حادثے ہوتے رہے، کہیں جنگ ہو رہی ہے، کہیں بیماری آئی ہوئی ہے، یہ دنیا حوادث کی دنیا ہے۔ مگر ان حادثات کی دنیا میں ایک قانون یہ ہے، فطری قانون دوسرا، کہ ہر حادثے کا تذکرہ حادثہ ہونے کے بعد ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ خدا نہ کرے ابھی ایک ایکسیڈنٹ میں آ رہا تھا، ہو گیا، تو یہ بتائیے کہ ایکسیڈنٹ سے پہلے سے بات کہی جانے لگے گی اور اس کے تذکرے ہونے لگیں گے؟ نہیں، جب حادثہ ہو جاتا ہے تب اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مگر عزائے حسین کا الہی انتظام یہ ہے کہ حادثہ کربلا ہوا ہے سن 61 ہجری میں، لیکن تذکرہ فاجعہ کربلا
خلقت آدم کے وقت سے شروع ہو گیا. حادثہ بعد میں ہوا ہے، ہزاروں سال پہلے جب آدم خلق ہوئے ہیں اس وقت حسین کی شہادت کا تذکرہ آ گیا. مجالس میں روایات آپ سنتے رہتے ہیں، میں صرف یاد دلاؤں آپ کو کہ پروردگار عالم نے جب جناب آدم کو خلق کیا اور کہا کہ میں جب اس میں اپنی روح پھونکوں تو اس کو سجدہ کرنا، وہ سب ہو گیا. اب جناب آدم جنت میں رہنے لگے. جنت میں جب رہنے لگے تو جناب آدم نے ایک بار یہ دیکھا کہ اکثر فرشتے آتے ہیں اور آ کے جناب آدم کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے چہرے پہ نگاہیں ڈالتے ہیں اور ان کو دیکھ کے واپس چلے جاتے ہیں. تو جناب آدم نے کہا کہ پروردگار یہ کیا ماجرا ہے، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ فرشتے آ کے میرے چہرے پہ نگاہ ڈالتے ہیں اور واپس جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ آدم، ہم نے تمہاری پیشانی میں ایک نور رکھا ہے اور یہ فرشتے اس نور کی زیارت کے لیے آتے ہیں. وہ کس کا نور ہے؟ ہم آپ بچپن سے سن رہے ہیں کہ وہ اول مخلوق جو اللہ کی ہے، نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا نور. تو کہا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری پیشانی میں یہ نور رکھا ہے اور اس نور کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں. تو جناب آدم نے کہا کہ پروردگار، جب یہ نور ایسا ہے کہ اس کی زیارت کو فرشتے بھی آتے ہیں تو پھر میں اس کی زیارت سے کیوں محروم رہوں؟ کچھ ایسی تدبیر کر دے کہ میں بھی اس نور کی زیارت کر سکوں. تو اللہ نے اس نور کو جناب آدم کی پیشانی سے منتقل کیا. کہاں منتقل کیا؟ ان کے ہاتھ کے پنجے میں منتقل کر دیا. اب جب جناب آدم کا اس نور کو زیارت کرنے کا دل چاہا، پنجہ اپنی طرف کر لیا، زیارت ہو گئی. جب فرشتے آئے رخ ادھر کر دیا. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی میری، لیکن 2-3 نتائج جو اس روایت سے سامنے آتے ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. پیشانی میں آدم کے نور ہے. کون سا؟ نور محمدی، نور مرتضوی، نور زہرا، نور ائمہ طاہرین ان کی پیشانی میں ہے. فرشتے آ کے ان کی زیارت کر رہے ہیں. یہ بتائیے فرشتے اللہ کی کون سی مخلوق ہیں؟ فرشتوں کی صفات میں ایک صفت اور پہچان ان کی یہ ہے کہ فرشتہ اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی عبادت خدا سے خالی نہیں رہتا. اور فرشتہ اس مخلوق کا نام ہے جو اللہ کی عبادت کو کبھی ترک نہیں کرتا. تو پھر اب میں آپ سے آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ اگر فرشتے کی زندگی کا ایک لمحہ بھی عبادت خدا سے خالی نہیں رہتا تو یہ فرشتے جو زیارت کے لیے آ رہے ہیں یہ کسی نہ کسی عبادت میں لگے ہیں. کوئی نماز میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں، کوئی قعود میں، کوئی بارش کی ڈیوٹی پہ، کوئی ہوا، کہیں نہ کہیں اطاعت پروردگار میں لگے ہیں. اب یہ اس اطاعت کو چھوڑ کے نور کی زیارت کرنے آ رہے ہیں. تو اگر نور محمدی عبادت الہی نہ ہوتا تو یہ پروردگار کے معین کیے فرشتے آتے کیوں؟ صرف عبادت الہی نہیں ہے مگر اتنی بڑی عبادت ہے کہ جن عبادتوں میں لگے ہیں انہیں ترک کر کے آتے ہیں اس عبادت کو انجام دینے کے لیے. یہ ہے شرف زیارت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اب جناب آدم کو جب یہ پتہ چلا اللہ سے تو جناب آدم نے کہا کہ پروردگار میں کیوں محروم رہوں اس نور کی زیارت سے؟ تو پھر اب مجھے کہنے دیجئے کہ نور محمدی عبادت بھی ہے اور نور محمدی کی زیارت آدمیت بھی ہے. آدم کہہ رہے ہیں کہ مجھے زیارت کی توفیق ملے، شوق آدمیت ہے. اس نور کی زیارت کا شوق آدمیت ہے. تیسرا نتیجہ جو اس روایت کے ٹکڑے سے نکلتا ہے، جناب آدم نے کہا میں اس سے محروم کیوں رہوں؟ تو اب کس نے انتظام کیا؟ جو پیشانی میں نور تھا اسے آدم نہیں زیارت کر سکتے تھے. اللہ نے اس نور کو ہاتھوں میں منتقل کیا. تو جو نور زیارت کے لائق نہ تھا اسے زیارت کے لائق کس نے بنایا؟
لائق زیارت پروردگار عالم نے بنایا، پتہ چلا کہ اس نور کی زیارت کا اہتمام کرنا سنت الہی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس نور کی زیارت کا اہتمام سنت الہی، جس نور کا زیارت کا شوق آدمیت، اور جس نور کی زیارت عبادت فرشتگان، وہ نور کن عظمتوں کا مالک ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ نور آدم کے ہاتھوں میں آ گیا، اب یہ نور ان کے پاس محفوظ ہے، ان کے کس کام آنے والا؟ جناب آدم سے اللہ نے کہا کہ دیکھو اس جنت میں رہو اور تمہیں پوری آزادی ہے، لیکن دیکھو دو درخت، فلاں درخت ہے، اس کے پاس نہ جانا۔ جناب آدم نے اللہ کی بات مان لی، اس درخت کے پاس نہیں گئے، لیکن اب شیطان آ گیا درمیان میں، اور اس کو آدم سے جلن ہے اور حسد ہے، اور وہ ان کو جتنا نقصان پہنچا سکے پہنچانا چاہتا ہے۔ اس نے مکاری کی۔ جناب آدم کو ابھی تک تجربہ تو ان کو ہوا نہیں تھا کہ کوئی جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، وہ غلط بیانی بھی ہوتی ہے، دھوکہ بھی ہوتا ہے، معصوم سیرت کے انسان، پہلے انسان۔ اس نے کہا کہ جانے سے منع کیا ہے نا، تو میں تمہیں وہاں جانے کے لیے تو کہیں نہیں رہا، مگر اس کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ جناب آدم بھروسہ نہیں کر رہے، تو اس نے کہا نہیں، تم مجھے اپنا مخلص جانو، اور میں تمہیں کوئی دھوکہ ووکہ نہیں دے رہا ہوں، میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں۔ جناب آدم نے اس کو مان لی، اس کی ظاہری بات، اور اس پھل کو جو اس نے لا کے دیا کھا لیا، اور اس کے بعد جناب آدم کو جنت چھوڑنا پڑی۔ جناب آدم کو جو جنت چھوڑنا پڑی، اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ اللہ نے یہ کہا تھا اس درخت کے پاس نہ جانا، یہ نہیں کہا تھا کہ اس کا پھل نہ کھانا۔ اگر یہ کہا ہوتا کہ اس کا دانہ یا اس کا پھل نہ کھانا تو یہ ہوتا گناہ، یہ ہوتی نافرمانی۔ جناب آدم نے اللہ کی بات کی مخالفت نہیں کی، جو خیرخواہ بن کے آیا اس سے دھوکہ کھایا، اور اس نے جو خیرخواہی بتائی اس کے اوپر عمل کر لیا کہ بھئی مجھے خیرخواہ کہہ رہا پھل کھا لو، تو پھل کھا لیا۔ سمجھداری یہ کہتی ہے کہ جس درخت کے پاس جانے سے روکا تھا اس کا پھل بھی نہ کھایا ہوتا تو اچھا تھا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ نہ کیا ہوتا تو اچھا تھا، اسی کو کہتے ہیں ترک اولا۔ نہ کرو حکم ہے، نہ کرتے تو اچھا تھا، یہ ہے ترک اولا، جو اچھا تھا اسے چھوڑ دیا۔ تو ترک اولا کیا، گناہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کی، معصیت نہیں کی، نافرمانی نہیں کی، صرف ترک اولا کیا کہ جو نہ کرتے تو اچھا تھا وہ کر دیا۔ تو اللہ نے کہا آپ جنت سے باہر نکلو۔ تو جنت کس پر؟ کون سی جنت؟ جس میں آدم تھے، یہ آخرت والی جنت نہیں، وہ والی جنت ہے جو ان کے لیے بنائی گئی، جس میں آدم تھے، کہا اس سے باہر نکلو۔ باہر نکلنا پڑا، کیوں؟ کہا یہ جنت اتنی پاک و پاکیزہ ہے کہ یہ ترک اولا کے بوجھ کو بھی برداشت نہیں کرتی۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، متوجہ ہیں؟ تو جنت جو آخرت والی جنت نہیں، اس سے پہلے دنیا والی جنتوں میں ہے، اس کا مزاج طہارت بھی اتنا ہے کہ وہ ترک اولا کے بوجھ کو بھی برداشت نہیں کرتی۔ تو جو جنت آدم کے ترک اولا کے بوجھ کو برداشت نہ کرے، اگر کوئی اپنے بچپن میں اس جنت کے جوانوں کا سردار بنایا جائے تو کن عصمت کی کن منزلوں پہ فائز ہوگا۔ بچپن میں جنت کے جوانوں کے سردار بنائے گئے حسنین، اس جنت کے جس جنت میں ترک اولا کی بھی برداشت نہیں ہے۔ آدم زمین پہ آ گئے، نہ کرتے تو اچھا تھا، شرمندہ ہیں، مالک سے شرمندہ ہیں کہ تیری بات پوری طرح سے پوری نہ ہو سکی اور تیرے ان دیے کو پوری طرح سے سمجھ نہ سکا، اور شیطان سے دھوکہ کھا گیا، اور وہ اپنا بن کے آیا تو اس کے کہنے میں آ گیا۔ اب کیا ہو؟ تو جناب جبریل نے آ کے سکھایا کہ توبہ کرو، اور توبہ کے لیے میں نے اتنا روایت سنانے میں وقت لے لیا آپ کا، اس حصے کے لیے الہی اہتمام عزائے حسین کا۔ توبہ کے لیے جناب جبریل نے انہیں کچھ نام تعلیم کیے، اور نام بچپن سے آپ مجلس سے سنتے آئے ہیں تذکروں کو، لیکن نتائج کے لیے میں روایتیں سنا رہا ہوں۔ ان ناموں کو لے کے ان کے واسطے سے دعا کرو تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ پنجتن پاک کے نام تھے۔
جناب آدم ایک ایک نام لے کے دعا کرتے تھے، پروردگار تجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ میری اس لفظ کو معاف کر دے، میری اس خط دعا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ سے انہوں نے کہا کہ یا جناب جبریل سے پوچھا کہ نہ جانے کیا بات ہے کہ جو پنجتن پاک کے نام میں لیتا ہوں ان 5 ناموں میں، تو ان 5 ناموں میں 4 نام جب لیتا ہوں تو میرے دل کو ایک انبساط اور ایک مسرت اور ایک فرحت محسوس ہوتی ہے، لیکن جب اس میں سے میں تیسرا چوتھا نام لیتا ہوں، 5واں نام لیتا ہوں حسین کا نام، تو ایک مرتبہ میرا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ آخر اس چیز کیا وجہ ہے؟ تو ادھر سے جواب دیا گیا کہ آدم یہ تمہاری نسل میں آنے والے آخری پیغمبر کا چھوٹا نواسا ہے جو کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، اس لیے جب اس کا نام لیتے ہو تو تمہارا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ حادثہ بعد میں گزرا ہے، انسان ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، لیکن انسانوں کی خلقت سے پہلے عزائے حسین کا اہتمام کیا جا چکا ہے۔ یہ پروردگار عالم کے علاوہ کسی کی طرف سے نہیں ہے۔ بس میں نے نمونے آپ کے سامنے کافی رکھ لیے، مجلسیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ عزائے حسین کا خصوصی اہتمام کس طرح سے کیا ہے۔ اللہ نے کیا، جناب نوح کشتی بنانے کے لیے کیلیں دی گئی، 5 کیلوں کے لیے 5 نام بتائے گئے کہ نام لے کے نام ٹھوکو، کیلیں ٹھوکو۔ جب حسین کا نام لے کے کشتی میں کیل ٹھوکی تو اس سے خون ابلنے لگا۔ کہا یہ کیا ہوا میرے پروردگار؟ کہا یہ حسین کربلا میں تمہاری نسل میں آئیں گے، بھوکے پیاسے شہید ہوں گے۔ جناب اسماعیل صدیق بیڑے بکریاں چلاتے ہوئے اسی ماریا سے گزرے جو کربلا ہے، وہاں ٹھوکر لگی، خون نکلا، بے چین ہوئے، پریشان ہوئے۔ کہا یہ کیا ہوا پروردگار؟ کہا یہاں آخری رسول کا نواسا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ یعنی کوئی نبی یا جو تاریخ جتنا ہم تک پہنچی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ انبیاء مرسلین آتے رہے، حادثے کربلا بعد میں گزرے گا، لیکن کربلا کا تذکرہ پہلے سے ہو رہا ہے۔ تو جس کو لیے اللہ نے فطرت کو بدلا، جو حادثہ بعد میں ہوا اور اس کی اہتمام پہلے سے کیا، اور اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد اس کی بقا کا انتظام جو کیا گیا وہ ہمارے آپ کے سب کے سامنے ہے۔ ہمارے ائمہ نے اپنی سیرت کے ذریعے فرش ازا بچھانے اور مجالس کے اہتمام کی جو تاکید کی ہے وہ ہم سب کے سامنے، چوتھے امام کی سیرت سے لے کے 8ویں امام کی سیرت تک کہ محرم آتا تھا، مختلف ائمہ کی سیرت میں ان کے بیٹوں نے بیان کیا ہے، 7ویں امام کے لیے، 6ٹھے امام کے لیے۔ صحابی کبھی ملنے آیا کہیں وہ محزون ہے، چہرے پہ بے چینی ہے، آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں۔ کہ کیا بات ہے مولا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ آج محرم شروع ہو چکا، جس کی 10 تاریخ کو ہمارا جج بھوکا پیاسا مارا گیا تھا؟ 7ویں امام کے لیے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ محرم کا چاند نکلنے کے بعد 10 محرم تک ہمارے بابا کو کبھی کوئی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا۔ ان ائمہ کی سب کی سیرت میں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو یہ عزاداری کا اہتمام جو کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اس اہتمام کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ میں نے جو حدیث پڑھی اس حدیث میں اسی اصول کا تذکرہ ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ حسین کی شہادت کے بعد مومنین کے دلوں میں وہ حرارت اور گرمی پیدا ہوگی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یہ الہی اہتمام کے علاوہ کچھ نہیں۔ کتنا انتظام و اہتمام ہے۔ ایک روایت جو بچپن سے ہم آپ سنتے آئے ہیں اور جس کو صحیح طور پر پیش نہ کیا جانے کی وجہ سے بعض فکری غلطیاں ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو گئی ہیں، اس کی مجھے وضاحت کرنا ہے، اس لیے وہ روایت سنانا چاہتا ہوں۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں ایک روایت اس شکل میں کہ جب سید الشہداء کی ولادت ہوئی اور بیٹی لے کے بابا کے پاس آئی تو رسول اللہ نے امام حسین کی شہادت کی خبر دی، اور جب شہادت کی خبر دی تو جناب زہرا نے فوراً سوال کیا کہ میرے بابا جب حسین شہید ہوں گے تو آپ زندہ ہوں گے کہ نہیں، علی ہوں گے کہ نہیں، ہم ہوں گے کہ نہیں، حسن ہوں گے کہ نہیں؟ اور رسول اللہ کہتے رہے نہیں، نہ تم زندہ ہوگی، نہ میں زندہ ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا۔ تو جناب زہرا نے پوچھا کہ پھر حسین پہ روئے گا کون؟ تو اس کا جواب جو ہم بچپن سے سنتے ہیں کیا ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس میں
مرد ہمارے مردوں پہ، جس کی عورتیں ہماری عورتوں پہ، جس کے بزرگ ہمارے بزرگوں پہ، اس طرح مجالس میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو گریا کریں گے۔ لیکن میرے عزیزو، میں آپ کو اس روایت کے عربی کے کلمات سنانا چاہتا ہوں۔ اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ اس روایت کو صحیح طور پر نہ سنے اور سمجھے جانے کی وجہ سے آج ہمارے درمیان کچھ نظریے ایسا پیدا ہو گئے ہیں جو عزاداری کے مقصد سے ٹکرا رہے ہیں۔ مقصد عزاداری کیا ہے، میں پہلے وہ عرض کر دوں، مجھ سے آپ سمجھیں۔ میرے عزیزو، یزید کی حکومت کے 3 سال ہیں۔ پہلے سال میں شہادت حسینی ہے، دوسرے سال میں مدینے کی تاراجی ہے، تیسرے سال میں مکے کی تاراجی ہے۔ مدینہ کیا ہے؟ مرکز نبوت۔ مکہ کیا ہے؟ علامت توحید ہے۔ توحید کی پہچان مکہ، نبوت کی پہچان مدینہ، امامت کی پہچان نجف و کربلا، سامرہ و مشہد و کاظمین، یہ ہے پہچان۔ یزید نے پہلے سال حسین کو قتل کیا، اس کے بعد اگلے سال مدینے کو تاراج کیا، پھر اگلے سال مکے کو تاراج کیا۔ یہ مدینے اور مکے کی تاراجی کیا بتا رہی ہے؟ کہ یزید صرف دشمن حسین نہیں ہے، یزید نبوت کے بھی خلاف ہے، یزید توحید کے بھی خلاف ہے۔ اسی لیے تو مکے کو تاراج کر رہا ہے، اسی لیے تو مدینے کو تاراج کر رہا ہے۔ تو یزید کی حکومت کے 3 برس اس کی اصل نیت کو سامنے لاتے ہیں کہ یزید اصل میں دشمن امامت و حسین نہیں ہے، اصل میں دشمن نبوت و توحید ہے۔ مگر اسے پتا ہے کہ جب تک امامت باقی ہے، جب تک حسین باقی ہے، اس وقت تک نہ نبوت کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، نہ توحید کو مٹایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے عزاداری کا اہتمام اس لیے کیا کہ دشمن جب حسین کی شہادت کے بعد توحید و رسالت کو مٹانے پر اٹھے گا تو یہ عزاداری ہے جو حسین کی یاد میں اس توحید اور اس نبوت کی حفاظت کرے گی۔ دشمن اصل میں دشمن توحید ہے، دشمن اصل میں دشمن نبوت ہے، لیکن وہ عزاداری کو مٹانا چاہتا۔ اسے پتا ہے کہ جیسے حسین کی زندگی میں نبوت و رسالت کو نقصان پہنچانا ممکن نہیں تھا، ویسی عزاداری حسین کی ہوتے ہوئے نبوت و رسالت کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ لہذا دشمن عزاداری پہ لگا مخالفت میں، اور اس نے 2 کوششیں کی، کبھی جلوسوں کو روکنا، عزاداروں کو مار ڈالنا، امام باڑوں کو اجاڑ دینا، بم پھوڑ دینا، یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اسے پتا ہے کہ جب بھی انہیں روکنے کی کوشش کی جاتی ان کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، جب بھی ان کی جانیں لی جاتی ان میں شہادت کا عزم اور بڑھ جاتا ہے، ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، ان کی عزاداری بڑھ جاتی ہے، ان کا جوش بڑھ جاتا ہے۔ لہذا اس نے ایک دوسری چال ہے جو زمانے سے چل رہا تھا لیکن اسے بہت تیز کر دیا ہے، وہ یہ ہے، دیکھیے دنیا کے جتنے کام اچھے کام ہم آپ کرتے ہیں، ایک ان کا ڈھانچہ ہوتا ہے اور ایک ان کی روح ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھیں 2 رکعت 4 رکعت تو اس کا ایک ڈھانچہ ہے، لیکن اس ڈھانچے کے اندر ایک روح بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی نماز پڑھیں جو خالی ڈھانچہ تو وجود میں آ جائے، روح غائب ہو۔ روح نماز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے قربت پیدا کرے، روح نماز کا مطلب یہ ہے کہ برائیوں سے بچائے، روح نماز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے دوری کی طاقت و صلاحیت پیدا کرے۔ تو ہم آپ اگر نماز پڑھیں دکھاوے کے لیے تو یہ نماز کا ڈھانچہ ہوگا، روح نماز نہیں ہوگی۔ اگر ہم خیرات کریں دکھاوے کے لیے تو یہ خیرات کا فریم ہوگا، لیکن اس کے اندر روح خیرات نہیں ہوگی۔ دشمن اس کوشش میں رہتا ہے کہ کبھی ہمیں دکھاوے کا شکار کر کے، کبھی مقابلے بازی کے ماحول میں لا کے، کبھی شور اور ہنگامے کی کیفیت کر کے ہم سے عزاداری کی روح چھین لے، خالی ڈھانچے کو رہنا دے۔ عزاداری کی روح کیا ہے؟ عزاداری کی روح پیغام کربلا ہے۔ پیغام کربلا کیا ہے؟ برستے تیروں میں نماز بچھانا، نماز کا مصلی بچھانا پیغام کربلا ہے۔ اولاد کو قربانی کے لیے پیش کرنا پیغام کربلا ہے۔ وفاداری کے ساتھ برتاؤ کرنا پیغام کربلا ہے، امانت داری پیغام کربلا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ڈھانچہ رہ جائے، روح چھین لی جائے۔ اسی لیے وہ ہمارے پیچھے پڑتا ہے کہ ہم سے وہ سوچ ہی ہماری بدل دے
تاکہ عزاداری کے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے دین پر لانے کی، دین کو پھیلانے کی، دین کو بڑھانے کی، وہ اس سے چھین لی جائے۔ اور اس کے لیے روایات کو بھی غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ میں ایک کچھ میں سے آپ کے سامنے ممبر کی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ سید الشہداء کی ولادت کے بعد بیٹی جب بیٹے کو لے کے آئی، نواسے کو لے کے آئی، تو حضور نے جو روایت بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں بہار الانوار میں موجود ہے، لیکن جن کلمات کے ساتھ ہے ان کلمات کے ساتھ سنیں تاکہ صحیح نتیجے نکالیں۔ روایت کہتی میں مجلسوں میں مستقل یہ بات پڑھ رہا ہوں، نہ پڑھتا اگر مجھے جوانوں میں وہ لوگ نہ ملتے کہ جو یہ سوچ جن کی بنا دی گئی ہے کہ ہم تو بس عزاداری کے لیے پیدا ہوئے ہیں، گریے کے لیے، ماتم کے لیے، مجلس کے لیے، جلوس کے لیے، مرثی اور نوحے کے لیے، ہم عبادت کے لیے نہیں ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، روزے کی، ہم تو بس عزاداری کے لیے پیدا ہوئے۔ یہ ایک نظریہ ہمارے جوانوں کے درمیان پیدا کر دیا گیا ہے۔ نہ نظریہ یہ پیدا کیا گیا ہوتا، دیکھیں جملہ ہمارے درمیان بہت راج ہے، دعائے زہرا۔ دعائے زہرا کیا مطلب کیا ہے؟ ہم جو آپ قوم ہے یہ شیعہ زاداروں کی، اسے کہتے ہیں دعائے زہرا۔ یہ لفظ کہاں سے آیا؟ اس کے ذرا تحقیق میں جائیں، تہ میں جائیں، روایات ارشادات معصومین سے اگر نتائج نکالے جائیں تو پھر اس کے لفظوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو سنیے وہ روایت کیا ہے۔ جب حضرت زہرا امام حسین کو لے کے آئیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ زہرا جس کے بچے کی پیدائش تھی تم اتنا خوش ہو، یہ کربلا میں شہید ہوگا، اور جب شہید ہوگا تو اس وقت نہ میں زندہ ہوں گا، نہ تم ہوگی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے۔ جناب زہرا نے پوچھا نہیں کہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا، رسول اللہ نے خود سے بتایا کہ جب یہ شہید ہوگا تو ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ جب یہ بتایا جناب زہرا کو رسول اللہ نے کہ جب یہ شہید ہوگا تو ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، تب جناب زہرا نے سوال کیا کہ میرے بابا پھر اس پر روئے گا کون؟ اس پر روئے گا کون؟ اب اس کے بعد جو پیغمبر کا ارشاد ہے وہ جملے سنیں تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں۔ حضور نے عربی کے کلمات میں پڑھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا کہ یا فاطمہ، اے فاطمہ، اِنَّ نِسَاءَ امتی یبکین علی نساء اہل بیتی ورجالہم یبکون علی رجال اہل بیتنا۔ جب جناب زہرا نے پوچھا کہ ہم میں کوئی نہیں ہوگا تو روئے گا کون؟ تو پیغمبر نے فرمایا اِنَّ نساء، نساء کا لفظ آپ بھی بالکل بے خبر نہیں ہیں، سورہ نساء قرآن میں موجود ہے، عورتوں کا سورہ۔ نساء عورتیں پلورل ہے، امرأہ عورت کو کہتے ہیں ایک کو، اور کئی عورتیں ہوں تو نساء۔ اِنَّ نساء امتی، امت ہم آپ سب جانتے ہیں، امت کون؟ جو رسول کے دین کو مانے، جو رسول اللہ کے لائے ہوئے مذہب کو اختیار کرے، جو توحید سے لے کے قیامت تک کے عقیدے کو اپنائے اور نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کا قائل ہو، قرآن کو اللہ کتاب مانے، وہی امتی۔ امتی وہی ہے جو مسلمان، جو مانتا ہے دین کو، جن دین کو قبول کرتا ہے، جو نماز روزے کا انکار نہیں کرتا، جو توحید اور عدالت و نبوت و رسالت و امامتی کا قائل نہیں ہے، نماز روزے کا بھی قائل ہے، وہ امتی۔ تو ایک مسلمان ہے امتی کا، اِنَّ نساء امتی، میری امت کی عورتیں یبکین علی نساء اہل بیتی، روئیں گی، یبکین بکا سے ہے، روئیں گی میرے اہل بیت کی عورتوں پر، ورجالہم، اور ان کے مرد، یبکون علی رجال اہل بیتنا، ہمارے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے۔ میں نے روایت کے عربی کلمات آپ کو سنائے تاکہ آپ لفظوں سے صحیح مفہوم سمجھے۔ پیغمبر نے کیا کہا کہ میری امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پہ روئیں گے، اور میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی امت کی عورتوں پہ روئیں گی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس میں کہیں کسی قوم کے پیدا کیے جانے کا ذکر ہے؟ الگ سے کسی قوم کے پیدا کیے جانے کا ذکر نہیں ہے۔ یہی امت جو توحید کا اقرار کر رہی، جو رسالت کا اقرار کر رہی ہے، جو نماز اور روزے کے اوپر عمل کر رہی ہے، اسی امت کے عزادار نکلیں گے،
اسی امت سے عزادار نکلیں گے۔ تو پھر اب یہ دلیل کہیں نہیں کہ ہم پیدا ہی کیے گئے عزاداری کے لیے، جی نہیں، آپ قرآنی اصول کے تحت اسی لیے پیدا ہوئے تھے جو سب کے پیدا ہونے کی بنیاد ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت الہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور حسین پر گریہ بھی عبادت الہی کا ایک حصہ ہے، اس لیے ہم اسے بھی انجام دے رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور پھر میں ان سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو حسین پہ رونے کے لیے، گریہ کے لیے، ماتم کے لیے، مجلس کے لیے، عزاداری کے لیے پیدا ہوئے، ہم عبادت کے لیے نہیں پیدا ہوئے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عزاداری اللہ کی عبادت نہیں ہے؟ اگر عزاداری بھی اللہ کی عبادت ہے تو پھر اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے جس میں ایک حصہ عزاداری بھی ہے۔ اب اہتمام الہی دیکھیے، کیا روئیں گے؟ اچھا روئیں گے تو کتنا، کب تک؟ روایت کے اگلے جملے سنیے، فرمایا وَيُجَدِّدُونَ الْعَزَاءَ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ، میری امت کے مرد، میرے اہل بیت کے مردوں پر، میری امت کی عورتیں ہمارے اہل بیت کی عورتوں پر روئیں گے، اور یہ ایک بار، ایک نسل، دو بار، 2 صدی، 100 سال، 200 سال ایسا نہیں ہوگا۔ یجددون العزاء جیلاً بعد جیل، نسلاً بعد نسل، عزاداری کی تجدید کرتے رہیں گے، یعنی ہر سال محرم آئے گا تو عزا اس جوش و خروش کے ساتھ ہوگی کہ جیسے پہلی بار یہ غم پڑا ہو۔ عزاداری کی تجدید کرتے رہیں گے فی کل سنہ، اور یہ کام ہر سال ہوگا۔ میرے عزیزو، اگر سورہ کوثر میں اللہ نے پیشین گوئی کی کہ آپ کی آپ کو کثرت اولاد ملے گی، تو جیسے آج 14 صدیوں کے بعد سادات کا وجود صداقت پیغمبری کی دلیل بنا، قرآن کے سچے ہونے کی دلیل بنا کہ نسل پیغمبر آج بھی زمین پہ موجود ہے، تو ویسے ہی پیغمبر کے یہ کہنا کہ نسلوں کے بعد نسلوں میں ہر سال عزاداری ہوتی رہے گی، آج زمین پر عزاداروں کا پھیلا ہونا صداقت پیغمبری کی دلیل بنا ہوا ہے کہ 14 صدیوں پہلے جو پیشین گوئی کر کے گئے تھے وہ سچی تھی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اتنا اہتمام، اتنا انتظام جو عزاداری کے لیے ہے، اس کے پیچھے وہی مقصد ہے جو حسین کا مقصد تھا۔ حسین کا مقصد کیا؟ بس جلدی سے سن لیں، حسین کا مقصد ہم آپ نہیں طے کر سکتے۔ حسین کا مقصد حسین نے بتایا ہے۔ جب مدینہ منورہ چھوڑا ہے اور جناب محمد حنفیہ کو تحریری وصیت لکھ کے دی ہے، اس وصیت میں سب سے پہلے اپنا مقصد حسین نے خود بتایا ہے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، میں نہ لوگوں کے سامنے اپنا روب بٹھانے کے لیے نکلا ہوں، نہ میں اٹھلانے کے لیے نکلا ہوں اور ناش کرنے کے لیے نکلا ہوں، نہ میں لوگوں پر کوئی لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد کھڑا کرنے نکلا ہوں، نہ میں لوگوں کو ستانے نکلا ہوں۔ یہ 4 حسین کے مقصد نہیں ہے۔ کیوں نکلے ہیں یہ بتا دیتے۔ یہ کیا کہنا کہ میں اس لیے نہیں نکلا، میں اس لیے نہیں نکلا، میں اس لیے نہیں نکلا، شاید حسین بتانا چاہتے ہو کہ اے میرے عزادارو، جس غرض سے نکلا ہو اس پہ بھی توجہ رکھنا، اور جو کام مجھے نہیں کرنے ہیں ان سے بھی بچ کے رہنا۔ نہ میں فرزند زہرا ہوں، فرزند علی ہوں، جوانان جنت کا سردار ہوں، امام ہوں، سید الشہداء بننے والا، مگر میں ناز کرنے نہیں نکلا۔ تو اے میرے عزادارو، کبھی نہ اپنی دولت پہ ناز کرنا، نہ کبھی اپنے اقتدار پہ ناز کرنا، نہ کبھی اپنی طاقت پہ ناز کرنا۔ میں اٹھلانے نہیں نکلا تو نہ کبھی اپنے گھر پہ اٹھلانا، نہ کبھی اپنی گاڑی پہ اٹھلانا۔ ایک تو یہ نہ ہو، اور دوسرے میں اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد پیدا کروں، لہذا میرے عزادار ہو تو تمہارے درمیان جھگڑا نہ ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ تمہاری بد نصیبی کیا ہوگی کہ تم ہماری مجلسی کے نام پہ اڑ جاؤ، کہ ہمارا لاؤڈ اسپیکر پہلے چلے گا کہ تمہارا چلے گا، ہماری مجلس اتنے بجے ہوگی کہ تمہاری، ہمارا عالم آگے جائے گا کہ تمہارا۔ کہیں جھگڑے ہوں تو ہوں، اللہ حسین کے عزاداروں میں نہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ میں جھگڑے کھڑے کرنے کے لیے نہیں نکلا۔ اور میں کیوں نہیں نکلا؟ میں اس لیے بھی نہیں نکلا ہوں کہ کسی پر ظلم کروں، کوئی ناحق بات کروں،
کوئی ناروا جملہ کسی سے کہوں، کسی کا کوئی حق چھینوں، میں تو جس زمین پہ شہید ہونے والا ہوں وہ زمین میں خرید کے اس پہ اپنی قبریں بنانے کا انتظام کر رہا ہوں، لہذا میرے عزادار ہو تو تمہاری زبان سے کسی کا حق نہ چھینے، تمہارے عمل سے کسی پہ ظلم نہ ہو، تمہیں اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ کیسے کیا کرنا ہے یہ بتانے سے پہلے حسین نے یہ بتایا کہ کیا نہیں کرنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کلمہ توحید میں توحید کا اقرار بعد میں کرایا گیا، شرک کا انکار پہلے کرایا گیا۔ کا سچے عزادار بننا ہے تو خوبیوں سے بعد میں سجانا، پہلے برائیوں سے اپنے کو پاک کرنا شروع کرو، خیانتیں تمہارے درمیان نہ ہو، ظلم تمہارے درمیان نہ ہو، فتنہ و فساد تمہارے درمیان نہ ہو۔ جب ان چیزوں سے خود کو پاک بنا لو گے تب سجانے کے لائق بنو گے۔ یہ مسجد ہے، یہاں رنگ و روغن ہوتا، کلئی ہوتی، پرانی مسجدوں میں ہم نے آپ نے دیکھا ہے کہ صدیوں سے جو کھڑی ہیں وہاں چونا کاری ہوتی رہی ہے، تو چونا کاری جب ہوتی رہی ہے تو اب ہم پینٹر آتا ہے تو سیدھے پتائی نہیں کر دیتا، اور اگر کر دیتا ہے تو 4 دن کے بعد وہ پپڑ اکھڑ کے گرتا ہے، وہ رنگ بھی چلا جاتا ہے۔ تو پھر طریقہ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے کھرچ کے خراب پلاسٹر کو، کائی کو، دھوئیں کو، موم کو صاف کیا جائے، پھر پینٹ لگایا جائے تو رکے گا۔ اگر ہم آپ واقعا نور عزا سے اپنے وجود کو منور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ طریقہ اپنانا پڑے گا۔ پہلے خود کو گناہوں سے دور کرنا ہوگا، برائیوں سے دور کرنا ہوگا، اللہ کی نافرمانیوں سے دور کرنا ہوگا، تب جب علم اٹھائیں گے تو قلب میں وفا کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب تب ہم کو تابوت کو کاندھا دیں گے تو ہمارے اندر جذبہ قربانی پیدا ہوگا۔ جب حسین پر روئیں گے تو ہمارے آنسو اتنے پاک ہو چکے ہوں گے کہ رومال رضا میں جگہ بنا سکے۔ کہ میں اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ بگاڑوں، میں اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ ظلم کروں، میں اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ اٹھلاؤں، میں اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ اتراؤں، میں اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ دوسروں کو نیچا دکھاؤں، میں اس لیے نکلا ہوں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ میرا نکلنے کا ایک مقصد ہے، میرے جد کی امت کے بگاڑ کو ٹھیک کر کے اصلاح کرنا۔ حسین کا مقصد لطلب الاصلاح ہے۔ میں اپنی طرف سے مقاصد حسین نہیں بتا رہا، زبان حسین کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، اور یہ وصیت ہر کربلا کا تذکرہ جہاں آیا یہ وصیت وہاں موجود ہے۔ میں اس لیے نکلا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کے اندر اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ یعنی حسین کا مشن کیا ہے؟ بگاڑ کو ختم کرنا، سدھار لانا۔ اب عزاداری کر رہے ہو تو اس کے اثرات سامنے آنا چاہیے۔ اگر جہالت بگاڑ ہے تو تعلیم سدھار ہے۔ یہ عزاداری ایسے ہو کہ تمہارے اندر علم کی روشنی پھیلائے۔ اگر خیانت بگاڑ ہے اور ایمانداری اور امانت داری سدھار ہے تو تمہارے اندر امانت عزاداری سے بڑھنا چاہیے۔ اگر جھوٹ بگاڑ ہے اور سچ سدھار ہے تو تمہارے اندر عزاداری سے سچ آنا چاہیے۔ اگر نماز کا پڑھنا اصلاح نفس ہے اور نمازوں کا قضا کرنا گناہ اور بربادی ہے تو پھر نمازیں اگر قضا بھی ہو رہی ہیں تو ایام قضا آئیں تو نہ صرف یہ کہ نمازیں قضا ہونے سے بچ جائیں بلکہ قضا نمازیں پڑھی بھی جانے لگے۔ تب ہوئی عزاداری اپنے مقصد کے ساتھ، اور وہ ہے امت رسول کی اصلاح۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی حسین بتا گئے، ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو جتنے نیک کام ہیں ان کا حکم دوں اور جتنی برے کام ہیں ان سے لوگوں کو روکوں۔ بس عزیزوں میں اس سے آپ کو وقت نہیں لوں گا، ایام عزا نزدیک ہیں، مجلس، ماتم، حاضری، نظر، نیاز، تبرک، فرش ادا، علم، جلوس، تعزیہ، شب بیداری، یہ سب عزاداری کے اجزاء ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ ہوتا رہے اس کے ہونے کے نتیجے میں ہمارے اندر وہ تبدیلیاں آنا چاہیے جو تبدیلی دیکھنے کے لیے حسین نکلے تھے اور جو بگاڑ ٹھیک کرنے کے لیے حسین نکلے تھے۔ اور وہ بگاڑ کیا تھا؟ دین سے دور ہوتی امت کو دین کے قریب لانا، دین سے الگ ہوتی امت کو دین کے نزدیک لانا، جس امت میں ظلم پھیل رہا ہے وہاں عدالت کی روشنی پہنچانا، جہاں فتنہ و فساد کھڑا کیا جا رہا ہے وہاں صلح و آشتی
اور امن و امان کا ماحول بنانا۔ ایام عزا آئیں تو دشمنیاں آپس کی بڑھنا نہیں چاہیے، جو دشمنیاں ہو گئیں انہیں مٹا دیا جانا چاہیے۔ ایام عزا آئیں تو یہ فرش عزا نئے جھگڑے نہ کھڑے کرنے دے، پرانے جھگڑوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جائے۔ کیا حسین نے حل من ناصرین انصرونا کی جو آواز دی تو اس کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ نہیں، بند نہیں کیا ہے۔ آج بھی کوئی گناہوں کا لشکر چھوڑ کے حر بن کے آنا چاہے تو حسین اس کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ حر حسین کے قافلے کو روکنے والے حر تھے، حسین کی سواری کے لجام پہ ہاتھ ڈالنے والے حر تھے، فرات کے کنارے خیموں کو لگنے سے روکنے والے حر تھے، حسین کے خیموں تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ کھڑی کرنے والے حر تھے۔ مگر یہ اتنے خطاؤں کا ارتکاب کرنے والا جب ملتفت ہو گیا کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، بس کیسے ملتفت ہوا؟ 9 محرم کو جب حسین 3 دن کے پیاسے کم سے کم اور بھوکے کے بیٹھے ہیں خیمے کے دروازے پر ذوالفقار کا سہارا لے کے، کہ ایک مرتبہ آنکھ کھلی اور لبوں پہ فکر آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر لمحے بھائی پہ نگاہ رکھنے والی بہن بے چین ہوگی، بھیا ایسی کون سی بات ہوئی؟ کہ بیٹھے بیٹھے ذرا سے غنودگی طاری ہو گئی تھی تو میں نے اپنے نارا رسول کو دیکھا کہ وہ آئے اور کہہ رہے، حسین بس اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، اب آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ لگتا ہے میری بہن کہ اب بہت جلد میری زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ زینب نے بے چین ہو کے گریا شروع کیا تھا، بھیا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، بلایا ابو الفضل عباس کو، دیکھو کیا ہے۔ عباس تھوڑی دیر میں آئے، کہا لشکر یزید کے رسالے ہیں، وہ حملہ کیا، انہوں نے کہہ رہے ہیں یا ابھی بیعت کرو یا ابھی ہم تمہارا سر کاٹیں گے۔ حسین نے کہا ذوق حسین دیکھیے، شوق حسین دیکھیے، یہ گھرانہ کون سا ہے جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے، کبھی کسی سے کچھ مانگتے نہیں ہیں۔ انہیں شہید ہونا ہے یہ ابھی لڑکے شہید ہو جاتے، مگر حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ عباس جا کے کہو کہ مجھے ذکر خدا بہت پسند ہے، مجھے تلاوت قرآن بہت پسند ہے، مجھے نماز بہت پسند ہے، ایک رات کی مہلت دے دیں یہ، تاکہ ہم ایک رات اور عبادت کر لیں۔ عزادار جوانوں میری آواز اگر سن رہے ہو تو دیکھو حسین کیا کہہ رہا ہے، ہم ایک رات کی مہلت چاہتے ہیں لشکر یزید سے، تاکہ تھوڑا اور اللہ کا ذکر کر لے، تھوڑا اور اللہ اکبر کہہ لے، تھوڑا اور عبادت خدا کر لے، تھوڑی اور تلاوت قرآن کر لے، تھوڑی اور نمازیں پڑھ لے۔ عزادار ہو تو پھر یہ جذبہ محرم میں تمہارا بڑھنا چاہیے۔ جنہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا وہ ایک رات کی مہلت و زندگی مانگ رہے ہیں تاکہ عبادت خدا کر لے۔ شب عاشور آئی، خیام حسینی سے رات بھر تلاوت کی آوازیں، تسبیح کی آوازیں، تحلیل و تکبیر کی آوازیں آتی رہیں، مگر صرف تحلیل و تکبیر کی آوازیں نہیں اٹھ رہی ہیں، انہی خیموں سے کم سن بچوں کی ہائے پیاس، ہائے پیاس، الاتش الاتش کی صدائیں بھی آ رہی ہے۔ یہ تحلیل و تکبیر کی آوازیں، یہ الاتش کی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور یزیدی لشکر تک پہنچ رہی ہیں۔ ان آوازوں کو کوئی نہیں سنتا، مگر ایک ہے جس تک یہ آوازیں پہنچ رہی ہیں، وہ ہے حر۔ صبح ہوئی، حر کے چہرے کا رنگ بدلا دیکھا، دوست ساتھ ہے، کہ ڈرے ہو اس چھوٹے سے لشکر سے؟ بھوکے پیاسے ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں؟ کہ نہیں، موت سے نہیں ڈرا۔ پھر کاہے سے ڈرے ہو؟ کہ میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ کیوں پا رہے ہو؟ کہا تجھے محسوس کرا لوں۔ دوست کا ہاتھ پکڑ کے خیموں سے تھوڑی دور ایک بلندی پہ لے گئے، کہ آپ کان لگا کے سن، حسین کے خیموں سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہ ننھے ننھے بچوں کی الاتش کی آوازیں۔ کہ بس انہی آوازوں نے بے چین کر دیا، میں جنت و جہنم کے درمیان کھڑا ہوں، میں جہنم سے نکلوں گا، جنت میں جاؤں گا۔ اپنے بیٹے کو، بھائی کو، غلام کو سنبھالا، سمجھایا، لے کے چلے۔ کیسے چلے؟ جیسے قیدی لے جایا جاتا ہے، کہ میرے دونوں ہاتھوں کو گردن پہ پیچھے باندھو، میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دو، مجھے لے کے چلو۔ غلام، بھائی، بیٹا گھوڑے پہ بٹھا کے لے کے چلے۔ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا، بابا ارے ہمارے آنے کی خبر شاید خیمہ حسینی تک پہنچ گئی، دیکھیے انصار حسین استقبال کے لیے نکل رہے ہیں، تھوڑا اور آگے بڑھے۔ کہا بابا اب تو بنی ہاشم نے آنا
شروع کر دیا. بابا علی اکبر سامنے آ گئے ہمارے استقبال کے لیے, سردار لشکر حسین ابو الفضل بھی آ چکے ہیں. کہا بابا جلدی سے گھوڑے سے اترو, خود حسین رہزا زہرا کے لخت جگر ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اور دوڑتے ہوئے آئے, حسین کے قدموں میں سر رکھنا چاہا. حسین نے استقبال کیا, اٹھا کے کلیجے سے لگایا اور سر جھکائے کھڑے ہیں. آقا ان خیموں سے ان ننھے ننھے بچوں کی جو التس التس کی آوازیں آ رہی ہیں, اس کا سبب میں ہوں. ان بچوں اور ان بیویوں کے دلوں میں جو دہشت بٹھائی ہے, اس کا سبب میں ہوں. یہ جو بھوکے پیاسے ہیں, اس کا سبب میں ہوں. کیا اب بھی میری بخشش کی کوئی گنجائش ہے؟ حسین نے دعا دے کے بخشش یہ بات یقینی کر دی. ارے حسین نے کہا میرے خدا نے, میں نے معاف کیا, میرا خدا تجھے معاف کرے. حسین سے بخشش کی امید اطمینان اور یقین سے بدل گئی. حسین نے ایک فقرہ اور کہا, حر تم میرے مہمان ہو, میں شرمندہ ہوں کہ میں بچے پیاسے ہیں, ایک جراب آپ بھی تیرے پاس نہیں لا سکتا. خود نے کہا اور شرمندہ نہ کریں, ارے مجھے سب احساس ہے, بس آپ نے مجھے مہمان کہہ دیا تو ایک کرم کر دیں, یہ میرا جوان بیٹا ہے, اسے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. میں کہوں گا ہور تمہیں بھی مرنا ہے, بیٹے کو بھی مرنا ہے, مگر ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹیا اس کے جنازے کو کاندھا دے. تم بیٹے کو پہلے کیوں بھیج کے اس کی میت اٹھانا چاہتے ہو؟ جاؤ لڑو, بیٹا تمہاری لاش لے کے آ جائے, تمہیں جوان بیٹی کی موت کا صدمہ نہ برداشت کرنا پڑے. تو ہر شاید کہیں کہ مجھے حالات یہ محسوس کرا رہے ہیں کہ اسی کربلا میں وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی لاش اکیلے اٹھانا پڑے گی. میں چاہتا ہوں کہ میرے حوالہ حسین پہ مصیبت پڑنے والی ہے, اس میں پہلے سے شامل ہو جاؤں. حسین نے بیٹے کو جانے تو دیا, مگر بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی لاش اٹھانے نہ دی. ہر کے بیٹے کی لاش حسین اٹھا کے لے آئے. کربلا کے میدان کے اس منظر کو زینب نے خیموں سے دیکھا تھا. جب اکبر نے پکارا بابا آخری سلام, کمر پکڑ کے حسین چلے. پہنچے تو بہن پہلے آ چکی تھی. ارے میری بہن یہ زحمت کیوں کی؟ کہا بھیا تم نے ہر کو جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھانے دی, اب کیسے اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھاؤ گے؟ مگر غیرت ہاشمی نے بہن کا بازو پکڑ کے خیموں میں پہنچایا, کلیجے سے ٹکڑے ٹکڑے لاش لگائی. تنہا جسم ٹکڑے ٹکڑے جوان بیٹے کا, کمر ٹوٹی ہوئی باپ کی, نہ اٹھ سکی لاش جوان. آواز دی بچوں آؤ, آ کے سہارا دو. ننھے ننھے بچے جوان کی لاش اٹھا کے خیمے میں لے آئے. واہ علی اکبر واہ حسینہ کی صدائیں کربلا کے میدان میں گونجی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پروردگارا ہماری اس مجلس اعزا کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما. برالہ ایام عزا نزدیک ہیں, عزاداری کے بہت سے ایسے پہلو ہیں کہ جو موجودہ ماحول میں ان کا انجام دینا مشکل ہے, مگر کریم تو کریم ہے. وباؤں کو جو پھیلی ہوئی ہیں انسانوں سے اتنا دور کر دے کہ وہ پابندیاں ہٹ جائیں اور ہم دل کھول کے اپنے مولا کا غم برپا کر سکیں. مالک اگر پابندیاں رہ بھی جائیں تب بھی ہمارے توفیقات ہم سے سلب نہ ہوں, اور عزاداری کے وہ پہلو جو گھروں سے باہر انجام دے رہے تھے ان کی جگہ ہمارے گھر عزاخانے بن جائیں, ہمارے گھر جلوس کے ٹھکانے بن جائیں. پروردگارا عتبات عالیات کی زیارت کا شرف عنایت فرما. محمد و آل محمد کی شفاعت پانے کے لائق بنا دے. جو ہم میں بیمار ہیں باپ کے بیمار کربلا انہیں شفا دے دے. جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کر دے. جو بے روزگار انہیں روزگار دے دے. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے دے. جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے. جو زمین پر ظلم و ستم کا شکار ہے, یمن اور سعودی عرب, بحرین اور اس جیسے نہ جانے کتنی جگہوں پر پروردگار ان سب کی حفاظت فرما. ہم سب کو عصر غیبت میں اپنے مولا کی یاد کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کی توفیق عنایت فرما, اور بعد ظہور ان کی خدمت میں حاضری دینے کے لائق بنا دے. ایک بار پھر سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان مرحومین خطباء و ذاکرین اور شعراء کی روح کو ہدیہ کر دیں جو اس مسجد سے
خدمت عزائے حسین انجام دیتے